علیکم۔ آج کی کہانی صلح کی پہلی کوشش۔ گاؤں کے آخری کچے راستے پر خاموشی آہستہ آہستہ چلتی رہتی تھی۔ ہر دروازہ اپنے اندر کہانی رکھتا تھا، ہر چہرہ الگ درد سناتا تھا۔ اس بستی میں حارث رہتا تھا، کم گو مگر حساس دل والا۔ لوگ اکثر اسے مغرور سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اندر سے ٹوٹا ہوا۔ بچپن سے اس نے شور دیکھا، گھر میں سخت لہجے گونجتے رہتے تھے، والد ہمیشہ غصے میں بولتے تھے، والدہ خاموش آنکھوں سے سنتی رہتی تھی۔ حارث اکثر کمرے میں چھپ جاتا تھا، اپنے کان دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیتا تھا۔ وہ نفرت سے بہت ڈرتا تھا، اس خوف نے اسے بدل ڈالا تھا۔ دوست بنانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ بات کرتے ہوئے ہچکچاتا رہتا تھا، مگر دل محبت سے بھرا رہتا تھا۔ کسی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا تھا، دوسروں کے لیے آسانی چاہتا تھا، مگر اپنی الجھن چھپا لیتا تھا۔ وقت خاموشی سے آگے بڑھتا گیا۔ حارث جوانی کی دہلیز تک پہنچا۔ اب وہ شہر میں کام کرتا تھا، ایک پرانی کتابوں کی دکان پر۔ دن بھر گھر صاف کرتا رہتا، شام کو حساب لکھتا رہتا تھا۔ مالک اس سے بہت خوش تھے، کیونکہ حارث ایماندار لڑکا تھا۔ اس دکان پر لوگ آتے رہتے تھے، کوئی علم کے لیے کتاب مانگتا تھا، کوئی صرف وقت گزاری کے لیے۔ حارث سب سے ادب سے ملتا، لیکن دل کے دروازے بند رکھتا۔ ایک دوپہر خاموشی سے ایک لڑکی آئی، اس کے ہاتھ میں پرانی فہرست، چہرے پر تھکن تمایا دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے نرم لہجے میں پوچھا، کیا تاریخ والی کتاب مل جائے گی؟ حارث نے فوراً الماری کھولی، کافی دیر کتابیں کو دیکھتا رہا، پھر لڑکی کو نکال کے دیا۔ لڑکی نے ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی، اور وہ مسکراہٹ عجیب سکون رکھتی تھی۔ حارث چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ لڑکی نے شکریہ ادا کیا، بھی چلے گی، مگر اس کی آواز باقی رہی۔ اگلے دن کئی دن حارث سوچتا رہا کہ آخر وہ لڑکی کون تھی بھلا۔ پھر ایک شام وہ دوبارہ لوٹ کے آئی، اس کے چہرے پہلے سے زیادہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ حارث نے نرمی سے حال پوچھا، لڑکی نے مختصر جواب دیا، بس کچھ گھریلو مسائل چلتے ہیں۔ حارث نے مزید سوال نہیں پوچھا، حالانکہ وہ حدیں سمجھتا تھا۔ ہمیشہ وقت گزرتا رہا، دونوں ملتے رہے۔ لڑکی کا نام عائزہ معلوم ہے، وہ کالج میں تعلیم حاصل کرتی تھی، ساتھ ساتھ ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی۔ گھر کی حالت کمزور تھی، کافی والد بیمار تھے، اکثر دن چھوٹے بھائی جدی مزاج رکھتا تھا۔ عائزہ سب ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتی تھی، پھر بھی شکایت نہ کرتی تھی۔ حارث کو اس کی ہمت پسند آئی۔ وہ پہلی بار کسی کو سمجھتا جس کے اندر خاموش آگ جلتی۔ دونوں کی گفتگو بڑھنے لگی، کتابوں سے زندگی تک بات پہنچی، پرانے خواب زیر بحث آئے، دونوں اپنے درد بیان کرتے تھے۔ عائزہ نے ایک دن اعتراف کیا، مجھے اونچی آواز سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ حارث کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے دھیرے لہجے میں بتایا، مجھے بھی جھگڑوں سے نفرت ہے۔ یہ پہلا لمحہ تھا شاید جب حارث نے دل کھولنا سیکھا تھا۔ عائزہ اس کی بات سے سمجھ گئی تھی۔ وہ سب دونوں دیر تک بیٹھے دکان کے پچھلے حصے میں خاموش۔ باہر لوگوں کی چہل پہل جاری تھی، مگر اندر عجیب سکون موجود تھا۔ کئی مہینے اس طرح گزرتے گئے، دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے گئے، کسی نے اظہار نہیں کیا۔ دونوں دل کی کیفیت سمجھتے رہے، لیکن خوف انہیں روکتا رہا۔ حارث ڈرتا تھا رشتے بدل جائے، عائزہ بھی ڈرتی تھی اعتماد ٹوٹ جائے۔ ایک شام عائزہ بہت پریشان آئی، اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ حارث فوراً سے قریب آیا، اس نے لرزتی آواز میں بتایا کہ بھائی گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، والد کی طبیعت مزید خراب ہے، گھر کا خرچ بڑھتا جا رہا ہے، میں بہت تھک چکی ہوں۔ حارث یہ کہتے ہوئے اس کی آواز ایسے ٹوٹنے لگی۔ حارث نے پہلی بار ہمت کر کے اس نے عائزہ کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے اتنا کہہ ڈالا کہ تم اکیلی نہیں ہو اب کبھی۔ عائزہ خاموشی سے دیکھتی رہی، اس لمحے دونوں کی آنکھوں میں لفظوں سے بڑی بات موجود تھی۔ اگلے دنوں میں حارث نے کافی مدد کرنے کی کوشش کی، دواؤں کا بندوبست کرتا رہا، کبھی راشن پہنچاتا رہا۔ خاموشی سے عائزہ اس احسان سے گھبراتی تھی، مگر حارث سے بوجھ نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن عائزہ کے والد نے حارث کو اپنے گھر بلایا، اور چھوٹا سا گھر مگر صاف ستھرا، دیواروں پر پرانی تصویر لٹکی ہوئی تھی۔ عائزہ کی والدہ کمزور نظر آ رہی تھی، مگر لہجہ بہت محبت بھرا تھا۔ حارث پہلی بار اس گھر میں خود کو اجنبی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اسے لگا شاید یہی سکون ہوتا ہے جو لوگ برسوں سے ڈھونڈتے رہتے تھے، مگر ہر خوشی ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ ایک دوپہر دکان پہ ہنگامہ، مالک کسی بات پر غصہ ہوا، ایک گاہک سے بدتمیزی کر بیٹھا۔ حارث نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی، مگر مالک مزید بھڑک اٹھا۔ اس نے حارث پر الزام لگایا، تم ہمیشہ دوسروں کا ساتھ دیتے ہو، میرے نقصان کا خیال نہیں رکھتے۔ حارث خاموش کھڑا سنتا رہا، بس پھر مالک نے سچ جملہ کہتا چلا، تمہیں یہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ حارث کو چپ گیا، کیونکہ وہ اس جگہ سے وابستہ اپنی عزت جڑی محسوس کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آیا، اور اس دن اس کے قدم بھاری اور دل شدید بے چینی میں تھا۔
وہ سیدھا عائزہ کے گھر پہنچا۔ عائزہ نے چہرہ دیکھتے ہی پوچھا کیا بات ہے، تم ٹھیک نظر نہیں آ رہے۔ حارث زیادہ دیر چھپا نہ سکا، اس نے ساری بات بتا دی۔ عائزہ نے غور سے سب سنا، پھر نرمی سے اتنی بولی کہ کبھی کبھی خاموش لوگ بھی اپنا حق مانگ سکتے ہیں۔ حارث یہ بات اس کے دل میں لگی، مگر وہ اب بھی پریشان تھا۔ اگلے دن وہ بے روزگار تھا، اگلے دن وہ بے روزگار رہا۔ پیسے تیزی سے ختم ہونے لگے، ادھر عائزہ کے گھر کے حالات مزید خراب ہونے لگے۔ دونوں ایک دوسرے کو تسلی دیتے مگر اندر سے خوف زدہ رہتے تھے۔ پھر اچانک عائزہ نے فاصلے بڑھنے لگے، ہم لوگ کم بات کرنے لگی، دکان پر آنا بھی چھوڑ دیا۔ حارث بہت پریشان آنے لگا، اس نے کئی بار رابطہ چاہا مگر وہ عائزہ مختصر جواب دیتی تھی۔ آخر ایک شام ملنے آئی، اس کے لہجے میں عجیب سردی اور چہرے پر گہری تھکن تھی۔ اس نے سیدھا کہنا شروع کہ میرے رشتے کی بات چل رہی ہے، گھر والے کافی مجبور ہیں، حارث میں مزید لڑ نہیں سکتی۔ ابھی سنتے ہی حارث ساکت رہ گیا، جیسے کسی نے سانسیں چھین لی ہو۔ کافی دیر دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر حارث نے دھیرے لہجے میں کہا تم واقعی راضی ہو؟ عائزہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، اس نے نظریں جھکا کر بولے کبھی کبھی خواہش سب قربان کرنی پڑتی ہے۔ حارث کے پاس الفاظ باقی نہ تھے۔ عائزہ چل جانے لگی مگر دروازے پر رک کر بولی تم ناراض مت ہونا کبھی مجھ سے، یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس رات حارث سو نہ سکا، ماضی کی ہر بات یاد آنے لگی۔ وہ ہر لمحے دہراتا رہا خود میں کاش اس نے پہلے بات کی ہوتی، شاید اپنے جذبات سمجھا ہوتا پہلے، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ اگلے ہفتے میں دونوں الگ ہو گیا، کوئی رابطہ باقی نہ رہا۔ حارث نے نئی ملازمت ڈھونڈ لی، ایک اشاعتی کمپنی کے ساتھ وہ دن بھر مصروف رہنے لگا مگر اندر کا خلا قائم رہا۔ عائزہ کی یاد مسلسل چلتی رہی، کبھی کسی کتاب کے جملوں میں، کبھی خاموش گلیوں کے سفر پر، کبھی تنہا چائے پیتے ہوئے لمحوں میں۔ ادھر عائزہ بھی خوش نہیں تھی، جس شخص سے رشتہ طے ہوا وہ سخت مزاج نکلا، بات بات پہ حکم سناتا تھا۔ عائزہ کو گھٹن محسوس ہونے لگی مگر گھر والوں کی مجبوری ہی دیکھ کر وہ خاموشی اختیار کر گئی۔ مہینے گزرتے گئے، حالات گزرتے رہ گئے۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا عائزہ کی والد کی طبیعت بگڑی، انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ گھر میں پیسے کم تھے، عائزہ بڑی شدید پریشانی میں گھری ہوئی تھی۔ اس نے کئی لوگوں کو فون کیا مگر کسی نے مدد نہ کی۔ آخر ہمت کر کے حارث کو کال کی، کافی دیر بعد نمبر ملایا۔ حارث نے آواز سنتے ہی پہچان لیا، عائزہ روتے ہوئے بولی۔ حارث فوراً ہسپتال پہنچا، بغیر سوال کے سب سنبھالا اس نے، دوائی خریداری کا مکمل کروائی، رات بھر ہسپتال میں موجود رہا۔ عائزہ مسلسل خاموش بیٹھی رہی، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ صبح کے وقت قریب اس نے پوچھا تم اب بھی مدد کیوں کرتے ہو؟ حارث نے تھکے لہجے میں کہا کیونکہ رشتے ختم نہیں ہوتے۔ یہ سن کے عائزہ روئی پڑی، اس نے پہلی بار کھل کر اپنا سارا خوف بیان کر دی۔ میں تمہیں بوجھ نہیں دینا چاہتی تھی، تم بھی ٹوٹو۔ حارث نے آہستہ سر گیا، ٹوٹنا تب ہوتا ہے عائزہ جب لوگ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جملہ دونوں کے درمیان ٹھہرا، کافی دیر تک خاموش رہے۔ عائزہ نے پہلی بار اعتراف کیا میں نے خود کو بہت رکھا مگر دل تمہارے ساتھ ہی ہے۔ حارث کی آنکھیں نم ہو گئی فوراً، اور برسوں بعد دونوں سکون محسوس کر رہا تھا مگر زندگی ابھی آسان نہیں لگ رہی تھی۔ عائزہ کے منگنے تک سب معلوم ہو چکا تھا، کسی رشتے دار عزیز نے اس نے غصے میں الزام لگایا کہ عائزہ کے کردار پر شک کیا، یہ عائزہ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس نے پہلی بار سخت لہجے میں اختیار کیا اور رشتہ ختم کرے۔ گھر میں شدید اختلاف شروع ہو گیا، والدہ مسلسل پریشان رہنے لگی، رشتے دار تانے دینے لگے، عائزہ اندر سے تھکنے لگی۔ ادھر حارث کو قصوروار سمجھنے لگا، اسے لگا جب سب اس کی وجہ سے خراب ہوا ہے معاملہ۔ روز ایک شام اس نے فیصلہ کیا عائزہ سے دور ہو جائے تاکہ اس کی مشکلات کم ہو جائے۔ اس نے فون بند کر دیا، پھر کام میں خود کو دفن کر لیا۔ عائزہ نے کئی بار رابطہ چاہا مگر حارث نے جواب نہیں دیا۔ دن گزرتے گئے، فاصلے بڑھتے گئے، دونوں اپنی ضد میں خاموش رہے۔ پھر ایک دن حارث کی والدہ اچانک بیمار ہوئی، رات میں حارث انہیں ہسپتال لے گیا، سخت پریشانی میں مبتلا۔ اس دوران عائزہ کو خبر ملی، وہ فوراً ہسپتال آئی۔ حارث سے دیکھ کر حیران ہوا، عائزہ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کچھ پوچھے فوراً تمام معاملہ سنبھالے، دوائی لانا، فارم بھرنا، تسلی دینا، وہ ہر جگہ ساتھ کھڑی رہی۔ حارث کئی لمحے سے دیکھتا رہا، پھر عائشہ سے اتنا بوجھ بیٹھا کہ تم اب بھی ناراض نہیں مجھ سے؟ عائزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا محبت حساب نہیں مانگتی کبھی۔ یہ جملہ حارث کی دل اترا، اس نے پہلی بار خود کو معاف کرنے کی کوشش شروع کی۔ چند دن بعد والدہ بہتر ہوئی، کچھ وقت بدلنے لگا، والد بھی نرم رہنے لگے، شاید بڑھتی عمر نے سکھا دیا سخت لہجے میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک بار والد نے حارث سے بہت برس بعد معافی مانگی، انہوں نے بھرانی آواز میں کہا میں اچھا باپ نہیں بن سکا۔ حارث کی آنکھیں نم ہو گئی فوراً، اس نے پہلی بار والد کو اتنا کمزور پہچانا دیکھا تو کافی دیر دونوں
خاموش بیٹھے رہے تھے۔ حارث نے آہستہ ہاتھ بڑھایا، یہ ان کی پہلی صلاح تھی۔ دونوں کے بند دروازے کھلنے لگے۔ اس تبدیلی نے حارث کو حوصلہ دیا کہ وہ آج گھر جا کر باقاعدہ بات کرے۔ سب سے وہ سادہ کپڑے پہن کر پہنچا، جن میں شدید گھبراہٹ موجود تھی۔ دھیرے لہجے میں بات کرنا شروع کی۔ ایسا کا سلام کرتا ہوں، ساتھ نبھانا چاہتا ہوں، میں وعدہ نہیں خواب بیچوں گا، بس سچائی سے زندگی گزاروں گا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، ورنہ عائشہ کے والد کافی دیر سوچتے رہے، پھر دھیمی آواز میں بولے، رشتے دولت سے نہیں چلتے، بلکہ اخلاص بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے کے لیے سچا دل رکھتے ہو تو ٹھیک ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حارث نے پہلی بار سکون محسوس کیا، جیسے برسوں بوجھ ہٹا ہو۔ گھر سے نکلتے ہوئے عائشہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ آہستہ دروازے قریب رک کر اس نے نرم لہجے میں کہا، تمہیں اب بھی ڈر لگتا ہے؟ حارث نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، مگر اب تنہا نہیں ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں چمک گئی۔ عائشہ کی آنکھ چمک گئی۔ اس نے پہلی بار بے فکری سے اپنے ہاتھ حارث کے ہاتھ پر رکھا۔ یہ لمحہ بہت مختصر تھا، مگر دونوں کے لیے پوری زندگی جیسا تھا۔ کچھ مہینے بعد سادہ تقریب ہوئی۔ قریب کے لوگ خوشی میں شامل ہوئے۔ کسی نے شور نہ مچایا، مگر ہر چہرہ مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ ہر تقریب کے دوران بار بار اپنی والدہ کو دیکھتا رہا، ان کے چہرے پر سکون نمایاں اور آنکھوں میں فخر موجود تھا۔ عائشہ بھی پہلے سے زیادہ مختلف تھی، اب اس کے لہجے میں اعتماد اور چہرے پر نرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں نے زندگی آسان نہیں دیکھی تھی، مگر ساتھ رہنے کا فیصلہ مضبوط بنایا۔ وقت کے ساتھ نئی مسائل آئے، بہت مالی تنگی سامنے آئی، کبھی تھکن دونوں کو گھیر لیتی تھی، مگر اب ایک فرق ہے، خاموش رہنے کے بجائے بات کرنا سیکھ چکے تھے۔ دونوں لوگ اگر ناراض بڑھتی تو محسوس ہوتی تو دونوں بیٹھ کر دل کھول کر لیتے ہیں۔ حارث اکثر کہتا، عائشہ سے صلح ہمیشہ پہلی کوشش ہوتی ہے، چاہے نفرت بہت جلد سب جلا دیتی ہے۔ عائشہ کی یہ بات غور سے سنتی تھی، پھر ہلکے لہجے میں مسکرا دیتی تھی۔ ایک شام دونوں گھر کی چھت پہ بیٹھے پرانی باتیں کر رہے تھے۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، شہر کی آواز دور محسوس ہو رہی تھی۔ عائشہ نے اچانک پوچھ لیا، حارث، اگر ہم دونوں بچھڑ جاتے تو کبھی؟ حارث چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے نرمی سے پوچھا، تب بھی میں واپس آتا، شاید، کیونکہ کچھ لوگ قسمت نہیں ہوتے، وہ انسان کی ضرورت بن جاتے ہیں۔ عائشہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر اس نے دھیرے سے کہا، کچھ رشتے ہمت مانگتے ہیں۔ دونوں ہلکا مسکرا دیتے تھے۔ ان کی کہانی مکمل نہ ہوئی، زندگی آج بھی جاری ہے، مگر آج انہوں نے ایک بات سیکھی، دونوں کے فاصلے بڑھنے سے پہلے اگر کوئی بھی قدم بڑھا لے تو بہت کچھ بچایا جا سکتا ہے۔ ہر عزت ضروری نہیں ہوتی، آخر ہر خاموشی عزت نہیں ہوتی، اور ہر صلح کمزوری نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی معاف کرنا ہی انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ حارث و عائشہ دونوں نے یہی سیکھا کہ محبت صرف احساس کرنا ہی بلکہ مسلسل کوشش بھی ہوتی ہے، ایسی کوشش جس میں انسان اپنے اندر یہ خوف سے لڑتا رہتا ہے، اور جب دل سچائی سے جھکے تب رشتے دوبارہ سانس لینے لگتے ہیں۔ اس لیے دونوں کی پہلی صلح نے پوری زندگی بدل ڈالی، اور شاید یہ اصل محبت تھی۔